دیدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان محافل کی جو برکات ہیں ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کی کل عبادات اور کل تعلیمات اور تمام جد و جہد کا جو مقصد ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پر جا کر رک جاتا ہے۔ جتنی مرضی آپ فلسفیانہ باتیں کریں اور جتنا مرضی آپ جد و جہد کر لیں، جتنی مرضی تگ و دو کر لیں، جتنی آپ کا مرضی اور جتنا جی چاہتا ہے آپ عقل کے گھوڑے دوڑا لیں، لیکن عقل کے گھوڑے دوڑانے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آخر کار آپ کو یہ کہنا ہی ہوگا، آپ نیکوں کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، ان کے پیروکار ہوں یا نہ پیروکار ہوں، یا ان کے مخالف ہوں، یا ان سے آپ محبت کریں یا نہ کریں، لیکن قطع نظر ان تمام نظریات کے یہاں آپ کو سورۃ الفاتحہ میں آخری آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھے راستے کو آپ کو پتہ ہے ڈٹرمن کر دیا گیا۔ اب سیدھے راستے کا تعین ہر بندہ اپنے تئیں تو کرنے کی کوشش کرے اگر اسے اجازت ہو، لوگ کرتے ہیں، تو ہر ایک اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا الو سیدھا رکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے۔ تو قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں کس راستے سے ملتی ہے، اس کا چینل کیا ہے اور کس وسیلے سے ہمیں وہ معلومات اور وہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ہم تک تمام تعلیمات کا پہنچنا یہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے غلاموں، آپ کے صحابہ کی جو راستے میں ایک پل ہے، اس پل سے ہو کر یہ تعلیم آقا کریم علیہ السلام سے لے کر امت کے اکابرین تک پہنچی ہے۔ اگر صحابہ کا پل درمیان سے ختم کر دیں تو اس پل کو اٹھانے سے آقا کریم علیہ السلام کی تمام تعلیمات آپ تک نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح نہیں پہنچ سکتی جس طرح بلا شک و شبہ تمام تعلیمات قرآن حکیم میں موجود ہیں، لیکن ہر چیز قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ہر چیز قرآن حکیم میں موجود ہے، لیکن قرآن حکیم نبی کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پہنچتا ہے کسی کے گھر تو بتائیں، اگر کسی مولوی صاحب کے گھر پہنچا، کسی پیر صاحب کے گھر پہنچا ہے، کسی صوفی صاحب کے گھر پہنچا، کسی حاجی صاحب کے گھر پہنچا تو بتا دیں۔ اس لیے کوئی بھی قرآن حکیم کا ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی حضور کے توسل کے بغیر آپ تک نہیں آیا۔ اس لیے خدا کا کوئی بھی پیغام ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہے، اور آقا کا کوئی پیغام ایسا نہیں ہے جو صحابہ کے وسیلے کے بغیر ہم تک پہنچے۔ یہ ہے اس کا چینل اور یہ اس کا راستہ۔ اب کہنے سے مراد اور مقصود یہ ہے، اب جو کریڈیبل سورس ہے، جو قابل یقین ہے، جو مستند ہے،
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा हैं। और फिर कुरान हकीम भी यही कहता है कि यही है वो जो सीधे रास्ते पर हैं, और वही सीधा रास्ता नमूना है बाकी उम्मत के लिए। ये कुरान हकीम का अटल फैसला है। तो लिहाजा उनको दरमियान से निकालने की कोई गुंजाइश यहाँ पे हमें नजर नहीं आती कि कोई अपनी सहूलत की खातिर किसी को निकाल दे, तो फिर वो भी उस हस्ती को निकालें जो दीन में, पंजाबी में जिसे कहते हैं मुड, जो मुड है, जो रूट है। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका हम इस माह मुकद्दस में यौम विसाल और आपका दिन मनाते हैं, और आपकी तालीमात और आपकी जो खिदमात हैं दीन इस्लाम के लिए, उस दीन इस्लाम के खिदमात के जो हदिया अकीदत है, मोहब्बत है, इरादत है, उनकी बारगाह में हम पेश करते हैं। तो फिर जब उस रूट को निकाल दें सहाबा में से, तो फिर आप ये समझें कि सिर्फ एक शख्सियत के खातिर आप तीन शख्सियात से मुतसादिम होते हैं। आप समझते हैं कि वो तीन शख्सियात कौन है और एक शख्सियत कौन है? खुलफाए राशिदीन में से एक हस्ती के पैरोकार होने का दावा करके आप तीनों से बगावत करते हैं, तीनों से आप इनहराफ करते हैं। तो मालूम हुआ अकली दलील की रोशनी में कि एक बंदा चार, जिसको हम अहले सुन्नत व जमा और कुरान सुन्नत में इन चारों के औसाफ और शाने बयान की गई हैं, और चारों को हक का अलमबरदार कहा गया है, और चारों की खिलाफत जो है और चारों की जो तालीमात हैं वो ये हैं कि ये वो हैं जो हजूर अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस और इंतहाई समझदार और इंतहाई मंजे हुए और इंतहाई आला दर्जे के तालीम याफ्ता हैं, जिन पर खसूसी तवज्जो है, जिन पर खसूसी इनाम है आका करीम अलैहिस्सलाम का, और आपकी सोहबत से सबसे ज्यादा ये फैज लेने वाले हैं, और आपकी तालीमात को सबसे ज्यादा समझने वाले हैं, और इन तालीमात को सबसे ज्यादा अवाम नास और उम्मत तक पहुंचाने वाले हैं। ये तमाम खुलफाए राशिदीन जो हैं चारों, इनमें से अगर आप एक के पैरोकार हो के तीन की मुखालफत करें तो इसका मतलब ये निकलता है गलती एक में हो सकती है, अगर खुदा न खास्ता दो में हो सकती है। ये तो नहीं है कि आप जिसको पैरोकार हैं, जिसकी पैरोकारी का दावा आप करते हैं, उसको आप सच्चा करार दे दें और उस हस्ती को तीनों के साथ लड़ा दें कि यानी सारे के सारे तो खुदा न खास्ता इस्लाम के दामन में जो हम कहते हैं कि पैगंबर का शाहकार है, जो महबूबे करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात का शाहकार है और आपकी तालीमात पर सबसे ज्यादा अमल करने वाले हैं और इस्लाम के सबसे आला और कामिल नमूने हैं, तो ये नमूने ऐसे हैं कि तीनों लगातार वो खुदा न खास्ता जुल्म का इर्तिकाब करे और तीनों हजूर अलैहिस्सलाम के इस आखिरी सहाबी और आखिरी इस खलीफा राशिद के खिलाफ एक जत्था बना लें या इज्तिहाद यानी इत्तेहाद बना लें या एक बहास बना लें। तो मालूम होता है इनका ये अकीदा, जिनका अकीदा ये है, ये अकीदा मन घड़त है और ये अकीदा कुरान सुन्नत से तालमेल नहीं रखता और नसूस कुरानिया और अहादीस सहीहा की रोशनी में ये अकीदा बातिल है कि अगर एक चौथे को सच्चा करार दें तो जो तीन हैं उस दौर में और
ان کے ادوار میں جو کچھ دین کے ساتھ ہوا، دین پھیلا، دین کا پھیلاؤ ہوا، اور دین کی جو یعنی جڑیں تھی وہ مضبوط ہوئی، اور دین کی جو تعلیمات تھی ان کا فروغ ہوا، تو پھر اتنے سال آپ کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد دین کا حلیہ بگڑ جائے، دین کا جو نقشہ ہے وہ غلط ملت ہو جائے، اور پھر آگے کہیں جناب چوتھا خلیفہ راشد اٹھے، وہ انہی خطوط پر اس دین کو استوار کرے جو آقا کریم کی تعلیم یا آقا کا جو منشا اور مقصد تھا۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اتنے سال دین جو ہے وہ اندھیر نگری میں رہا، دین کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یہ تو وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکے کی بے سر و سامانی نہیں دیکھی، اپنے گھر بار میں مال نہیں دیکھا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں جناب بغیر جنگ و جدال کے سامان حرب کے لڑتے رہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ فاقہ مست صحابہ اتنے سال کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ یہ صرف اپنے دور خلافت میں کیا ظلم کرنے کے لیے یہ انتظار کر رہے تھے؟ اتنی قربانیاں ظلم کے لیے کی ہیں۔ یہ کون سی عقل ہے؟ آپ تھوڑی سی عقل اور سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہے؟ اور یہ دین کے ساتھ کیا ان کا مقصد ہے کچھ کرنے کا؟ اور امت کو کس راستے پہ یہ ڈالتے ہیں کہ جنہوں نے گھر بار لٹائے اس لیے لٹائے ہیں کہ میری 100 سال کی خلافت ہوگی تو میں اس میں یہ کروں۔ کائنات کا کتنا اثاثہ ہے جو انہوں نے لوٹنا تھا، جو تو پہلے ہی فقر و فاقہ اور جناب فقر و بستی کا وہ جناب فقیر ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا فقیر ہے، جس نے ہر چیز نماز کی حالت میں بھی اگر کوئی مانگنے والا ہے تو قرآن کہتا ہے اس کو نوازتا ہے۔ تو نہیں، اب اس کو لوٹنا ہے، جس کے پاس کو مال اور اموال کا کوئی انبار اور کوئی بہت بڑا پہاڑ کھڑا کیا ہے، جس نے بڑی سلطنت بنائی ہے، اس کی سلطنت تو ہے ہی فقر۔ جو کہ سوکھی روٹی کھانے والا فقر کا بادشاہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فقر کا وارث ہے، اور وہ فقر جس سے حضور علیہ السلام کا فقر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ وہ تمام صحابہ عقیدہ حقہ، عقیدہ اہل سنت و جماع وہ عقیدہ ہے جو یہ ثابت کرتا ہے، جو اس بات پر آپ کو لا کے کھڑا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان میں بالیقین یہ تمام صحابہ خلفائے راشدین قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہیں، جو انعام یافتگان کی فہرست میں سر فہرست ہے۔ اگر آقا کے بعد کسی کا مقام آئے گا، میں آج بھی سوچ رہا تھا، ہم روز علماء سے سنتے ہیں کتنی عمر ہوگی حضرت مولا کائنات کی جب آپ نے آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس کم سنی کی عمر میں جناب تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق ہی وہ شخصیت ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے حلقے میں وہ ہستی نظر آتی ہے جو قابل یقین ہے مکے کے اس ماحول میں، جو کریڈیبل اور معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والے، اور ایک میچور عمر ہے، اور ایک بے داغ ماضی رکھنے والے، جن کے کردار پر اس زمانے میں بھی جو زمانہ اعلان نبوت سے قبل گزرا ہے اس پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی، جو مکے کے شرفاء میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ تو پھر عزیزان گرامی قدر، اگر اسلام کو ایسے گواہ کی اس وقت ضرورت ہوئی تو خدا نے یہ گواہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے اگر یہ گواہ آپ کے نزدیک کریڈیبل نہیں ہے،
آپ کے نزدیک قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جس ماحول میں آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی آبیاری کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی ہر طرح سے معاونت کی اور تعاون اور خدمات پیش کی، اس ماحول میں جس ماحول میں یہ اسلام قبول کر چکے ان لوگوں میں یہ ہستی قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہے۔ کافروں کے نزدیک یہ شخصیت قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار ہے، وہ شریف النفس، اور مکے کے شرفاء میں آپ کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں۔ یہ آپ تاریخ کے تمام اور آپ پلٹ کے دیکھ لیں، اگر یہ لفظ درست نہ ہو تو جو سزا کالے چور کی ہے وہ میں سزا بھگتنے کے لیے تیار۔ آپ کسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کا مقام اور آپ کی عزت مکے کے شرفاء میں کیا تھی؟ صف اول میں آپ شامل تھے، تو پھر جب اسلام کو گواہ کی ضرورت پڑی تو اسلام کو گواہ خدا نے وہ دیا ہے، اس وقت دیا ہے جب کوئی اور گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ یہ باتیں صرف نعروں کے لیے نہیں، نعرے بے شک نہ لگائیں، نعروں کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف کان کھولیں اور سننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جائیں جس ماحول میں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ جو اسلام کی ابتدا ہے اور اسلام کے ابتدائی احوال ہیں اور ابتدائی معاملات ہیں اور ابتدائی جناب وہ دور ہے جس دور میں آپ گواہ بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، اور ہر عقیدہ اسلامیہ کے اور آقا کے فرمان کی تصدیق و توثیق میں سب سے پہل کرنے والے، سب سے پہلے پہل کرنے والے آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ ہی کی ذات ہے۔ وہ معراج کی رات ہو یا کوئی اور رات ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، سب سے پہلے دن کے وقت وہ جو کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، وہ سب سے پہلے جس شخصیت کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ تمہارے صاحب نے کیا کہا، تمہارے نبی نے کیا کہا، جتنے علماء ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، تو معلوم ہوا ترجمانی کرنے والا جو اسپوکس مین ہے اس وقت وہ کون تھا؟ کسی اور کی گواہی آپ کو ملتی ہے؟ کسی اور کی گواہی آپ کے کردار کی، آقا کریم علیہ السلام کے کردار کی گواہی، آپ کے اخلاق عظمیٰ کی گواہی تو ہمیں ملتی ہے، وہ تو حضرت مولا کائنات سے بھی ملتی ہے، حضرت ملکۃ الارض خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہمیں ملتی ہے، وہ تو موجود ہے۔ لیکن جو میں نے کہا ایز اے اسپوکس پرسن، یعنی اس وقت who was the spokesman of the Islam and the prophet of Islam، اسلام کی کافروں کی مجلسوں میں پنچایتوں میں ترجمانی کرنے والا اور مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کرنے والا اور اسلام کے عقائد پر بات کرنے والا کون تھا؟ چلے میں اب خاموش ہو جاتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں ہمیں موقع نہیں دیا گیا، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی بندہ ہے تو لائیں۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، تاجدار صداقت زندہ باد، تاجدار صداقت زندہ باد، تاجدار صداقت زندہ باد، مجاہد ختم نبوت زندہ باد، مجاہد ختم نبوت زندہ باد، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد،
آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا نام نہیں آئے. اسلام کی سب سے پہلے ترجمانی کرنے والا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والا، ہر لحاظ سے، تعلیمات کے اعتبار سے اور آپ کی جان کو لاحق ہونے والے خطرات و خدشات کا سامنا کرنے والا وہ آپ کو ایک ہی نظر آئے گا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ہجرت کے رات میں جو آیت مبارکہ آپ سنتے ہیں وہ کون سی آیت مبارکہ معروف ہے؟ میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کسی نے پڑھی ہوئی ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب لا تحزن جو ہے یہ کیوں ہے؟ کیا تاجدار صداقت اپنی جان کے لیے پریشان ہے؟ اگر تو ہوتے صرف اپنی جان کی پریشانی میں تو گھر سے نہ. جب حضور نے فرمایا تھا کہ تیار ہے نا، وہ کہتے نا جی میں تو تیار نہیں، میں اتنا خطرہ کیسے لے سکتا ہوں. انہوں نے تو مکے کی وادی میں گلیوں میں مار کھائی تھی اسلام کی ابتدا میں. ابھی اسلام دار ارکم میں تھا، حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھا. ابھی تو خفیہ تعلیمات اور خفیہ تبلیغ ہو رہی تھی. تو آپ نے تو اس وقت مار کھائی تھی کافروں سے. اور مولا کائنات نے اسی لیے کہا تھا، بچپن میں دیکھا ہوگا نا کہ تاجدار صداقت کس بالغانہ انداز سے، کس بارافتگی کے ساتھ اور کیسے یعنی اس چیز کو خاطر میں لائے بغیر کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ اس وقت کوئی کڑیل جوان نہیں ہے اور اسلام کی ابتدائی یہ احوال ہیں، کوئی ہو سکتا ہے میری جان چلی جائے، اتنا مارے. تو پھر دیکھیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جب بے ہوش ہو گئے تو یہ تاریخ کے تمام اوراق ہیں، جتنے بھی آپ پلٹ لیں، جتنے تاریخ لکھی گئی تو سیرت کے تمام کتب میں آتا ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے کس کا پوچھا تھا؟ جناب آپ نے کس کا پوچھا تھا؟ اگر تو اپنی جان عزیز ہوتی تو کہتے میں بچ گیا ہوں تیرے شکر سے، لیکن نہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضور کیسے. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے وہ دور، اس شخصیت کی بات ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ایک شاہکار ہے. محبت میں وہ مقام حاصل کرنے والا کہ جس کا نام تو ابو بکر اور عبداللہ ابو بکر اور پھر جناب صدیق لقب جس کا ہو، اس منصب پر پہنچنے والے ہستی جو اسلام میں مردوں میں سب سے پہل کرنے والے، اسلام کی قبولیت میں، یہ تو ان کی بات ہے. یہ تو چھوڑ دیں ان کو. مدینہ منورہ کی اس عورت کو جس کو لکھنے والا آج کا سیرت نگار کسی بھی مرتبہ فکر سے ہو، جو وہ معروف صحابیہ ہے جس کے عزیز شہید ہوئے، 3 رشتہ دار احد میں، تو جس کی ایک لمبی تفصیل ہے. تو اس کا آخری جو مصرع ہے، جملہ ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، ڈیکلریشن، وہ یہ ہے کہ میں جب تک حضور کو دیکھ نہ لوں گی میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی. لیکن جب دیکھا تو پھر کیا کہا؟ وہ دیکھا تو یہ کہا کہ کل مصیبت بعد کا جالن، ہر مصیبت ہیچ ہے اگر آپ ہم میں موجود ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی مصیبت نہیں. یعنی جس کے 3 رشتہ دار قریبی رشتے شہید ہو جائے، وہ عورت کہتی ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، آپ ہم میں موجود ہیں. اب عورت کا عقیدہ یہ ہے جو کتنے سالوں بعد جا کے اسلام جس نے قبول کیا اور وہ بھی عورت ہے جی، تو پھر تاجدار صداقت، ان کی محبت اور ان کے ایثار اور ان کی قربانی کا مقام کیا ہو. یہ تو مدینے کی اس صحابیہ کی بات ہے. تو پھر مکے کے اس مہاجر اور جناب تاجدار صداقت، اسلام میں پہل کرنے والے اور آقا کریم کی تعلیمات کو اس
حد تک سننے والے، اس حد تک عمل کرنے والے، اور اس حد تک اس کی تبلیغ کرنے والے، اور اس حد تک اس پر کاربند رہنے والے تاجدار صداقت کی محبت اور بارکدی کا مقام کیا ہوگا؟ اب فرمایا لا تحزن، کیا ہے لا تحزن؟ حزن، غم نہ کر. اگر غم ہوتا اپنی جان کا، وہ تو پھر آخری جو انعام ہے وہ نہیں ہونا تھا نا. آخر میں جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ تو نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے سے مراد کون ہے؟ جب ثانی حسنین جب دو ہے تو ایک دوسرے سے کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب ہے جو غم تھا اس کا، اس غم کرنے والے کا جو غمگین تھا، وہ اپنی ذات کے بارے میں غمگین نہیں تھا، وہ تو آقا کی ذات کے بارے میں غم کرا. کہ غم کیا تھا کہ کہیں حضور کو تکلیف اور گزار نہ پہنچائے، حضور کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ غم تھا. اب اس کا انعام اور جزا یہ شامل ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا کہ ان اللہ معنا. اب جو محبوب نے تسلی دی ہے اس اپنے ساتھی کو، اس لیے فرمایا کہ صدیق غم نہ کر، ابو بکر غم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ساتھ ہونا، اور وہ بھی اس ترجمان کی زبان سے جو خدا کا دنیا میں، وہ ترجمان جس کی زبان پر وحی الہیہ کے بغیر کچھ صادر نہیں ہوتا زبان سے. تو پھر اس زبان سے اعلان ہونا کہ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب محبوب کو، صدیق اکبر کو جو گواہی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے اس لیے جزا سنائی جا رہی ہے، اس لیے انعام دیا جا رہا ہے کہ صدیق غمگین ہے مصطفیٰ کی جان کے لیے. صدیق کو اپنا کوئی غم نہیں ہے. اس لیے یہ عقیدہ لہذا غلط ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کے بارے میں کوئی غمگین تھے یا پریشان تھے. تو جس کی پریارٹی یہ ہے، جس کی اولیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو فائدہ. یہاں کئی مواقع ہیں ہم نے جب دیکھے ہیں دنیا میں، جب جتنا عرصہ آپ نے گزارا آقا کی معیت میں، تو آقا کریم علیہ السلام پر ایثار، غزوات میں آپ شامل رہے، سفر و حضر میں آپ شامل ہیں. تو مدینہ منورہ میں قیام ہو، باہر کا کوئی سفر ہو، تو دیکھیں جنگوں میں سب سے زیادہ قریب، اس کسی بھی غزوہ میں دیکھیں سب سے زیادہ قریب ہونے کا جو شرف حاصل ہے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. پھر آپ یہ دیکھیں گھر میں تو آپ کو تسلی دینے والے بہت سے مل جاتے ہیں، اور ہمیں ملتی ہے تسلیاں، حضور کو تسلیاں دینے والے، حضور کی جو تسلی اور تشفی ہے، آپ کی خدمت میں محبت اور الفت کے دو لفظ کہنے والے تو ہمیں بہت سے ملتے ہیں، صحابیات میں سے، ازواج مطہرات میں سے، صحابیوں میں سے. لیکن جس محبت سے اور جس ماحول میں تاجدار صداقت نے آقا کریم علیہ السلام کو تسلیاں دی ہیں، اور جس تیقن سے تسلیاں دی ہیں، جس یقین سے، وہ یقین کسی کامل ایمان والے کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. کیونکہ میں نے کل جمعہ المبارک میں بھی شاید عرض کیا تھا کہ یقین جتنا پختہ ہوتا ہے کسی کا، اس کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے. اگر ایمان کمزور ہو تو یقین کبھی پختہ نہیں ہوتا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا یقین آپ کا پختہ اور مضبوط ہوگا. جب ایمان کمزور ہے تو یقین کبھی بھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا. ایمان کی جو طاقت ہے، ایمان کی جو کیفیت ہے، وہ ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے آپ کے یقین میں. اگر آپ میں یقین کم ہے تو آپ مومن کہلانے میں کسی طرح بھی حق جانب نہیں ہیں. اگر ہیں تو پھر وہ درجہ کہیں نچلا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ نہیں ہے. اب
جتنا یقین ان کی ذات میں ہمیں دیکھتے ہیں یا پایا جاتا ہے وہ کسی اور ذات میں ہمیں اس وقت کے ماحول میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. یہ وہ کیفیت ہے جس ماحول میں تاجدار صداقت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدمات پیش کی ہیں. اب عزیزان گرامی کا واپس آئے اس جملے کی طرف، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن میں انعام یافتگان میں سر فہرست تاجدار صداقت شامل ہیں. اگر ان سے ایمان آپ ان کے ساتھ منسوب کرنا آپ پسند نہیں کرتے تو پھر ایمان کسی کے ساتھ منسوب نہیں ہوگا. اگر ان کے ایمان میں شک ہوا تو سارا ایمان جو ہے سب کا وہ مشکوک ہے. اس لیے جتنا ایمان مضبوط ہوگا تاجدار صداقت کے ایمان کے متعلق آپ کا، اتنا ایمان مضبوط ہوگا تاجدار عدالت کا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا تاجدار سخاوت کا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا تاجدار شجاعت کا، مولا کائنات کا. اگر ایک اینٹ نکال دی تو ساری عمارت جو ہے اوپر تک وہ کمزور ہو جائے گی. اس لیے ایسی باتوں کی طرف کان مت دھرے اور نہ ایسی باتیں سنیں کہ جن میں اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر یا لوگوں کو لڑانے کی کوشش کرتے، کوئی افضلیت پر لڑتا ہے، کوئی فضیلت پر لڑتا ہے، کوئی کسی، ان باتوں کی طرف آپ دھیان نہیں دیں. بس جو مقام ان کو مل چکے، جو ترتیب ہے، تمام جتنے بھی اکابرین ہیں اس امت کے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہی ترتیب ہے آقا کی بارگاہ میں، یہی ترتیب ہے ان صحابہ کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہی ترتیب ہے تمام صحابہ کے ادوار میں. جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں انہوں نے اسی ترتیب کو ہی مد نظر رکھا ہے اور اس ترتیب پر ان کو اختلاف نہیں ہے. یہ خلفائے راشدین ہیں، اس لیے خلفائے راشد کہتے ہی اس کو ہیں رائٹلی گائیڈڈ بائی دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو حضور سے ڈائریکٹ فیض لینے والے ہیں یہ صحابہ ہیں. اگر ان پر انگلی اٹھائی تو یہ انگلی سیدھا مصطفیٰ پر اٹھے. اور اسی طرح کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو سوئے ہوں کو بس یہ آخری پیغام ہے. اگر مصطفیٰ کریم کے علم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں، آپ کے رسالت کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کی تو پیغمبر وہ ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو رائٹلی گائیڈڈ بائی دا آلمائٹی ہمسیلف ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے تعلیم لے کے آتا ہے. تو نبی پر تنقید اور تنقید کا مطلب یہ نکلے گا کہ خدا کی تعلیم میں جو تنقید اور توہین ہے وہ سیدھا اس کی طرف جائے گی. لہذا نبی کے نقص اور عیب تلاش کرتے کرتے آپ توحید کو بھی عیب دار کر دیں. وہ توحید جو ہے وہ کبھی بچ نہیں سکے گی. اس لیے نبی کو جتنا پرفیکٹ مانیں گے توحید اتنی پرفیکٹ ہے. کیونکہ نبوت کو اس کی پروردگی، اس کی افزائش، اس کی نشو و نما، اس کا عطا کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو اختیارات، جو معجزات اور جو اس کے جناب تصرفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتے ہیں. تو لہذا ان میں اگر نقص اور عیب تلاش کریں گے تو خدا پر یہ اس کی توہین ہے، اس کی جناب یہ شان میں کمی ہے. اور پھر صحابہ خلفائے راشدین میں اگر نقائص ڈھونڈیں گے تو یہ پھر صحابہ کا کوئی قصور نہیں نکلے گا. یہ تو سیدھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ عرضہ سرائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایسی باتوں میں خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور پھر مصطفیٰ پاک بھی ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق سلیم عطا فرمائے. اور جتنے بھی اکابرین ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا عقیدہ بھائی یہی ہے جس عقیدے کا پرچار علماء اہل سنت اور علماء حقہ کر رہے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کو اس راستے پر، ان عقائد پر ان کی تربیت کرنا اور ان کو تعلیم دینا اور اس پیغام کو دوسرے تک پہنچانا یہ ہماری اولی اور بنیادی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہم لڑائی جھگڑے والے تو ہیں نہیں،
کہ جس کو ہم جناب بندوقوں سے اور لشکر سے جیش بنا کے اور جناب جتھے بنا کے ہم کسی چیز کو نافذ کریں، جس کو ہم ملیٹنٹس کہتے ہیں. ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں، ہم تو ہیں وہ اسپرچوئلسٹ ہیں جو اپنے عقائد کو قرآن و سنت سے لیتے ہیں اور زبردستی نافذ نہیں کرتے. قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے اور آپ کو سامنے رکھ کے حدیث کے اور آپ کو سامنے رکھ کے آپ کی عقل کو سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. کیا تمہاری عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے گئے؟ اگر دنیا میں ہو تو پھر دنیا کے اندر جو کتاب بھیجی گئی ہے اس میں یہی مقام ہے. اس مقام کی پاسداری کرنا، اس مقام کی نگہداشت کرنا، ان کے منصب، ناموس صحابہ، ناموس ختم نبوت، ان تمام جو ناموس دین، ناموس اسلام، ناموس شریعت کی حفاظت کرنا، یہ ہماری سب کی یکساں بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل خانہ نے جس محبت کا اظہار فرمایا اس محفل پاک کو سجایا، اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں اور جو احباب تشریف لائے سب کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے. کچھ دوست بیعت ہونے واسطے تشریف لے کے آئے ہیں، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے جڑے دوست احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں سجا ہاتھ تے کر لو. جڑے دوست احباب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حاضری دے پھر بیعت ہونا سجا ہاتھ پار کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میرے سب گناہ تو توبہ، یا اللہ میرے سب گناہ تو توبہ، یا اللہ میرے سب گناہ تو توبہ. اللہ دا اسم دا سلسلہ نقشبندیہ قادریہ نال نقشبندی سلوک دے قبول کیتا کو قبول کیتا، قبول کیتا، قبول کیتا. آمین. نماز پڑھا کرو، درود شریف ہزارہ نماز صبح 11 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھا کرو. باقی بارگاہ علی اللہ ثانی دے حاضر دے اندر ہے.